اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں محمد جلیل خان، پرنسپل آف نوران گرامر اسکول اینڈ کالج، کوآرڈینیٹر آف NGS ٹیویشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو سبق ہے، وہ انتہائی دلچسپ ہے، بہت ہی زبردست موضوع ہے۔ غور سے سنیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو سبق ہے، وہ ہے واحد اور جمع کے متعلق۔ واحد اور جمع میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایک چیز ہو، کوئی بھی ایک جگہ ہو، کوئی بھی ایک شخص ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے واحد۔ جیسے اوپر میں نے مثال لکھی ہے لڑکا، تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لڑکا جو ہے یہ واحد ہے۔ نیچے میں نے جمع کی جو وضاحت کی ہے یا جو تعریف لکھی ہے، ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں، یعنی جب ایک سے بڑھ جاتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے دو ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں جمع۔ اب یہاں پہ لڑکے، تو یہ ایک سے زیادہ ہیں، باقی تعداد جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ صفت عددی میں اور صفت مقداری میں، اس میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ پھر آگے آئے گا کہ صفت عددی کیا ہے، صفت مقداری کیا ہے، وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ لڑکے، یہ اب ہمیں یہ کنفرم معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے، واضح نہیں کہ لڑکے 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، کتنے لڑکے ہیں، تو یہ جمع ہے۔ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب 2 ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سے زائد ہو جاتے ہیں، 2 ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے؟ اسکول، کمرہ، اس کے بھی جب ہم جمع بناتے ہیں، یعنی 2 ہو جاتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں۔ جیسے کیا ہوتے ہیں؟ لڑکا، لڑکے، کتاب، کتابیں، کمرہ، کمرے، شہر، شہریں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے۔ عربی میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ عربی میں ایک اور جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ کیا ہے؟ تثنیہ کہتے ہیں 2 کو۔ ثانی، اسنین، اسنین سے نکلا ہے، اسنین سے، تو تثنیہ کیا ہے؟ تثنیہ 2 کو کہتے ہیں۔ عربی میں جب ایک سے بڑھ کر 2 ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ جب 2 سے زائد ہو جاتے ہیں، 2 سے زائد، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ جب 2 سے زائد ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جمع کہتے ہیں عربی میں۔ اب جمع کی قسمیں کتنے ہیں؟ یہ غور سے سن لیں۔ اکثر ہم واحد جمع کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ جمع کی قسمیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو صرف بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں کہ واحد اور جمع، ٹھیک ہے؟ جیسے کیا ہے؟ نہر ہیں، انہار ہیں، اور کتا ہے، کتنے ہیں، کتاب ہے، کتابیں ہیں، پنسل ہے، پنسلیں، کرسی، کرسیاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد جمع ہم لکھواتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، بچے ان کو سیکھتے بھی ہیں۔ لیکن آج ہم پڑھیں گے جمع کی اقسام کے بارے میں، یہ بہت اہم ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے واحد اور جمع کا، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو غور سے سنیے۔ تو اسم کی جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سالم، سالم جس طرح ہم کہتے ہیں سلامت، ٹھیک ہے؟ سلامت، تو یہ جمع سالم ہے، اور ایک ہے جمع مکسر۔ جمع سالم کیا ہے اور جمع مکسر کیا ہے؟ اس چیز کو غور سے سنیے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ایک ہے جمع سالم۔ سالم کا مطلب یہ ہے کہ جمع کی وہ شکل جس میں واحد کی صورت جو ہے وہ برقرار رہتی ہو، برقرار ہو۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کرسی کی، تو کرسی واحد ہے، اس کی ہم بناتے ہیں جمع کرسیاں۔ تو اب دیکھیں کاف را سین یا، یہ اس میں آیا ہے، یہ واحد ہے، اور جمع میں کیا ہے؟ وہی کاف را سین یا، یہاں تک آیا ہوا ہے، جمع کی شکل جو ہے وہ برقرار ہے یہاں تک۔ آخر میں ہم نے کچھ الفاظ کا الف اور نون عنہ کا اضافہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں واحد کی شکل جو ہے وہ بالکل برقرار ہے، سالم،
ہے سلامت ہے، اس وجہ سے ہم ایسے جمع کو جس میں واحد کی شکل برقرار ہو، یعنی واحد لفظ کی شکل جو ہے وہ برقرار ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع سالم کی قسم ہے، یہ جمع سالم کی قسم ہے۔ جیسے کتاب سے کتابیں، ٹھیک ہے، تو کاف تا الف با، یہ واحد کی شکل ہے، واحد کے الفاظ ہیں جو جمع میں بھی موجود ہیں، اور کیا ہے یہ، اس کو ہم جمع سالم کہیں گے۔ تو جب واحد الفاظ یا واحد اسم کی جو الفاظ ہے ان کی جو ترتیب ہے، جو شکل ہے، وہ جمع میں بھی موجود ہوں تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم کہیں گے کہ یہ جمع سالم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کیا ہے؟ کسر کا مطلب ہے توڑنا، ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، ٹکڑے کرنا، توڑنا۔ تو جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں واحد کی بنا جو ہے، واحد کی بنیاد جو ہے، واحد لفظ جو ہے وہ اس کو ہم توڑ دیتے ہیں، بیچ میں الفاظ شامل کر دیتے ہیں، بیچ میں الفاظ کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ واحد لفظ جو ہوتا ہے، واحد جو اسم ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ہم الفاظ جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں، اور اسے جو جمع بنتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے استاد ہے، تو استاد سے ہم بناتے ہیں اساتذہ، اساتذہ۔ تو اساتذہ اب دیکھ لیں، الف ہے استاد میں، الف ہے، سین ہے، تا ہے، الف ہے، دال ہے، تو یہ استاد ہے۔ اب آگے دیکھ لیں اساتذہ، اساتذہ میں سین کے بعد تے کو ہٹا کے، یعنی تے کو وہ ہٹا کے وہاں پہ الف لگا دیا ہے۔ الف تو پہلے سے موجود تھا لیکن الف کو آگے کر لیا ہے، تے کو جو ہے وہ بعد میں، الف کے بعد میں رکھ دیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، یعنی واحد کی جو شکل ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اس کو ہم نے توڑ دیا ہے، اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، بیچ میں الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر، تو یہ واحد ہے۔ اب اخبار بھی اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اخبار، اخبارات بھی ہیں۔ تو خبر کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو الف کو شروع میں لگا دیا ہے، الف کو، اور یہ کیا ہے؟ واحد کی شکل کو ہم نے توڑ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے۔ تو جمع سالم اور جمع مکسر، جمع سالم میں واحد کی بنا جو ہوتی ہے، واحد لفظ جو ہوتا ہے، واحد لفظ کی شکل جو ہوتی ہے وہ اسی طرح برقرار رہتی ہے، اسی لیے اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں، یعنی سلامت، صحیح سلامت۔ مکسر ٹکڑا کرنے کو کہتے ہیں، اس میں واحد کی جو شکل ہوتی ہے، واحد لفظ کی جو صورت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، تو یہ جمع مکسر ہے۔ یہ دو قسمیں تھی جمع کی۔ اب جمع اور اس میں جمع میں فرق، پہلے یہ کہ جمع کیا ہے، جمع کے بارے میں پڑھا کہ ایک یا ایک سے زائد کو ہم، دو یا دو سے زائد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ اب جمع اور اس میں جمع میں فرق، تو جمع کے بارے میں پڑھا، اس میں جمع کیا ہے؟ اس میں جمع وہ واحد لفظ ہوتا ہے جو کسی مجموعے کو ظاہر کرے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ٹیم، تو ٹیم واحد ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت سے افراد کو ظاہر کرتا ہے، بہت سے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے ٹیم میں 11 کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں، مختلف تعداد ان کی ہوتی ہے، 14 15 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جمع، اس میں جمع، جیسے فوج ہے، تو یہ کیا ہے؟ فوج اس میں جمع ہے، کیونکہ فوج میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں جمع ہے۔ آگے جیسے کلاس ہے، تو کلاس واحد، اسم واحد ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ جمع کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ افراد کو، زیادہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اس میں جمع کہتے ہیں۔ تو جمع اور اس میں جمع میں فرق، یہ انتہائی اہم، بہت ہی ضروری اور دلچسپ ٹاپک ہے، یہ بھی، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔
کہ کیا ہوتا ہے جمع اور اس میں جمع میں فرق. دیکھیں واحد جمع کا جو ہوتا ہے وہ واحد بن سکتا ہے، واحد بن سکتا ہے جمع کا. جیسے ہم نے کیا کہ یہاں پہ اساتذہ اس کے ہم واحد بنا سکتے ہیں استاد، اخبار ہیں اس کی ہم جمع واحد بنا سکتے ہیں خبر بنا سکتے ہیں، کرسیاں ہیں اس کی ہم واحد بنا سکتے ہیں کرسی. تو جمع کا جو ہے وہ اس میں جمع کا وہ جمع کا جو ہے وہ ہم واحد بنا سکتے ہیں، جمع کا واحد بنا سکتے ہیں. جبکہ اس میں جمع جو ہے وہ بذات خود ایک واحد لفظ ہوتا ہے، اس کا واحد نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ اشخاص کو ظاہر کرتا ہے. یہ چیز دوبارہ نوٹ کر لیں، جمع اور اس میں جمع میں فرق کہ جمع کا واحد ہوتا ہے اس کا ہم واحد بنا سکتے ہیں، جبکہ اس میں جمع بذات خود ایک واحد لفظ ہوتا ہے اس کا واحد لفظ نہیں بنایا جا سکتا. جیسے ٹیم یہ واحد ہے، زیادہ کو ظاہر کرتا ہے تو یہ واحد ہے. اب اس کا یہ چونکہ بذات خود واحد ہے تو اس کی ہم کیا ہے واحد نہیں بنا سکتے. فوج اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، رش ہے، ہجوم ہے، تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی واحد نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ بذات خود جو ہے ایک واحد لفظ ہے. تو جمع اور اس میں جمع میں فرق بھی واضح ہو گیا کہ جمع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ اور چیزوں کے لیے، اشخاص کے لیے، جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. جبکہ اس میں جمع بہت زیادہ اشخاص کے لیے بولا جاتا ہے، واحد لفظ ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں جمع. آگے جمع کی جمع یا جمع الجمع، تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو جمع کی جمع جیسے ہم نے پڑھا کہ خبر ہے، اس کی پھر ہم اخبار بناتے ہیں، پھر اسی اخبار چونکہ یہ جمع ہے پھر اس کی ہم دوبارہ جمع بناتے ہیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جمع کی جمع ہے. یہ جمع کی جمع ہے، رکن ہے، پھر اس کے ارکان بنتا ہے، پھر اس کے اراکین بنتے ہیں. تو یہ جمع کی جمع یا جمع اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں فتح، فتوح. اس طرح بہت سے الفاظ ہیں جن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جب ہم جمع کی جمع بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جمع کی جمع. اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، تثنیہ. یہ عربی میں تثنیہ تو یہ کیا ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن اس کی مثالیں جو ہے وہ اردو میں بھی ملتی ہیں. اردو میں بھی جو ہے نا یہ عربی کے الفاظ چونکہ استعمال ہوتے ہیں تو اردو میں بھی یہ کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ پہچان کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس تثنیہ کی پہچان کیا ہے؟ تثنیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا، یہ یا نون آئے گا. یا نون، وہ الفاظ جن کے آخر میں یا اور نون آتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کو ہم تثنیہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں تثنیہ کی علامت کیا ہے. تثنیہ کی علامت، تثنیہ کے آخر میں یا اور نون آتے ہیں. جب کسی حروف اور کسی لفظ کے آخر میں یا اور نون یعنی جمع یا اسم کے آخر میں، کسی اسم کے آخر میں جب یا اور نون آئیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ تثنیہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں طرف، تو یہ ایک طرف ہو گیا. اب اگر اس کی ہم تثنیہ بناتے ہیں تو طرفین، یہ کیا ہے، یہ اس کی تثنیہ ہے. اس طرح اگر ہم کہیں کہ مشرق، قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے تو اس کے ہم بناتے ہیں تثنیہ مشرقین، مغربین، جنوبین، صدیقین. تو یہ کیا ہے، یہ جن اسماء کے آخر میں، جن اسموں کے آخر میں یا اور نون آتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آج آپ کو یہ ٹاپک جو ہے، یہ موضوع جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. یہ ایک انتہائی جو ہے وہ مفید چیز ہے، قابل سمجھ چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ضروری بھی ہے، خاص کر جو 9-10 کے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ان چیزوں کا صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی تو وہ اس لیکچر کو ضرور سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور فرینڈس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.